اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھالے گا جسے یہ پتہ چل جائے کہ آپ اب اس سے زیادہ مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ یہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راگ میں پہاڑ بن جائے گا۔ کسی کی بیٹی پر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کے نصیب سے ڈرا جائے۔ بے شک تم جو ہوتے ہو وہی کاٹتے ہو۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت نہیں معلوم تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ نکاح میں تاخیر زنا کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والدین پر ہوتا ہے۔ نکاح دین کا حصار ہے اور شہوت شیطان کا ہتھیار، اس لیے نکاح اس کے شر سے بچانے والا ہے۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتی ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ زندگی نہ تحفہ ہے نہ عذاب، یہ صرف ایک رجحان ہے جس کی آپ کو سواری سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ جو اندھیرے میں چل رہے ہیں اور اس سے انجان ہے، وہ لوگ کبھی روشنی کی تلاش نہیں کریں گے۔ جتنی زیادہ اہمیت ہم چیزوں کو دیں گے اتنی ہی کم قدر ہم خود ہی کریں گے۔ دکھاوا کرنا کسی بے وقوف کا اپنی اہمیت کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے۔ ہر شخص کو کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کا کام کی خواہش ہر ایک کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ حکیم لقمان نے کہا، میں نے زندگی میں مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا، اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے، دوا کی مقدار بڑھا دو۔ جانے والے کی سزا آنے والے کو مت دو۔ سمجھدار انسان کی نشانیاں۔ کیا آپ خود کو سمجھدار انسان سمجھتے ہیں؟ اپنی شخصیت کا موازنہ کریں۔ نمبر 1،
سمجھدار انسان زیادہ تر خاموش رہتا ہے جب تک کوئی با مقصد بات نہ ہو، بلا وجہ کچھ بھی الٹی سیدھی بات نہیں کرتا۔ نمبر 2، سمجھدار انسان کبھی جلد بازی میں فیصلے نہیں کرتا۔ نمبر 3، یہ انسان لڑائی جھگڑے کی بجائے صلح صفائی پر یقین رکھتا ہے۔ نمبر 4، ایک سمجھدار انسان کبھی اس محفل کا رخ نہیں کرتا جہاں سے بے عزتی ہو چکی ہو۔ نمبر 5، ایک سمجھدار انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث نہیں کرتا۔ نمبر 6، ایک سمجھدار انسان ہمیشہ جھوٹ بولتے ہوئے ڈرتا ہے۔ نمبر 7، یہ انسان ہمیشہ آگے کی سوچ کر ہی قدم اٹھاتا ہے۔ نمبر 8، اس انسان کو ہر حال میں اپنی عزت پیاری ہوتی ہے۔ نمبر 9، یہ انسان ان کاموں یا باتوں میں نہیں الجھتا جو اسے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں دیتی۔ نمبر 10، یہ انسان ہمیشہ ہر کسی کو عزت سے مخاطب کرتا ہے۔ نمبر 11، یہ انسان کسی کا ادھار نہیں لیتا جب تک ناگزیر نہ ہو جائے، اور اگر لے لے تو پہلی فرصت میں واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 12، اس انسان کے دل میں اتنا ادب و احترام ہوتا ہے کہ بعض اوقات بھوکا رہ جاتا ہے۔ نمبر 13، یہ انسان ہر مسئلے کا حل اچھے طریقے سے ڈھونڈ سکتا ہے۔ نمبر 14، اس انسان کو غلط بات پر جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ نمبر 15، یہ انسان غصے میں ہمیشہ خاموش رہنے کو بہتر سمجھتا ہے۔ نمبر 16، یہ انسان کسی کی چیز کا بنا اجازت استعمال نہیں کرتا۔ نمبر 17، ایک سمجھدار انسان ہمیشہ اپنی بات کا پکا ہوتا ہے۔ نمبر 18، یہ انسان اپنی پہنچ یا اوقات سے بڑی کسی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ نمبر 19، یہ انسان اپنے فرائض سے منہ نہیں موڑتا۔ انسانوں کو بڑی تعداد وقت اور تجربے سے سیکھ کر سمجھداری حاصل کرتی ہے۔ عورت کی 3 عادتیں گھر سے رزق کو ختم کر دیتی ہیں اور گھر پر مصیبت لاتی ہیں۔ پہلی عادت اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا۔ دوسری عادت بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تیسری عادت اپنے رشتہ داروں کو حقیر اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ اپنی خوشیوں کی قدر کرو، یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہو، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیں۔